بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا رب ہے، الہ ہے، اور وہی ہمارا رازق ہے، جس کے پیارے پیارے نام اور پیاری صفات ہیں۔ وہ اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، امام المرسلین، سید الرسل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اپنی امت کو جنت کا راستہ دکھایا اور ہر نقصان دینے والی چیز سے دور رہنے کی تاکید کی۔ ایک ایسا دین دے گئے جو روشن، واضح، سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج 28 رجب 1442 ہجری مطابق 12 مارچ 2021 عیسوی خطبہ جمعہ کا عزیزیہ جدہ سعودی عرب سے آپ کی خدمت میں مکسلار پر لائیو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جس موضوع پر آج کی جمعے کا خطبہ ہوا وہ ہے دلوں کی سختی ایک خطرناک بیماری۔ دلوں کی سختی ایک خطرناک بیماری۔ معزز سامعین، بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک بدنی بیماری، فزیکل، بدنی جسمانی بیماری، دوسری دلی بیماریاں یا دلوں کی بیماریاں۔ جہاں تک پہلی قسم کی بیماری ہے جو کہ جسمانی بیماری ہوتی ہے، اس میں انسان کو شفا کی امید رہتی ہے۔ بعض قسم کی بیماریاں جسمانی ایسی ہوتی ہیں جو علاج کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اور انسان شفایاب ہو جاتا ہے، اور اگر شفایابی کی امید نہ بھی ہو یا وہ بیماری لا علاج ہو تو آدمی اس بیماری میں صبر کرتے ہوئے اللہ کے یہاں عظیم اجر کی آخرت میں امید رکھتا ہے، اور یہ اس کے لیے فائدے کی چیز ہوتی ہے۔ دنیاوی فائدہ یا دنیاوی مصلحتیں اس کو نہیں حاصل ہوتی ہیں اس لا علاج بیماری کی وجہ سے، لیکن آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے اجر اور ثواب اور مغفرت اس کے لیے رکھی ہے، اس سے ضرور وہ مستفید ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نیت پاک ہو اور اللہ کے یہاں احتساب کی امید رکھے، لیکن اس کے بالکل برعکس، اس کے بالکل اپوزٹ دلوں کی بیماریاں ہوتی ہیں
جس سے بعض دفعہ انسان دنیاوی مصلحتوں کو، دنیاوی فوائد کو تو حاصل کر سکتا ہے، اور یہ ایسے فوائد ہوتے ہیں جن کو سلیم القلب، جس کا دل بیمار نہ ہو، صحیح سالم ہو سکتا نہ پائے، ان فائدوں کو نہ حاصل کرے۔ لیکن آخرت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریض القلب، دلوں کا بیمار یا دلی بیماری والا، نقصان اور گھاٹے میں ہوتا ہے، خسارے میں ہوتا ہے، کئی گنا زیادہ بالکل اس کے برعکس جو سلیم القلب، جس کا دل صحیح ہو، سالم ہو، وہ جو آخرت میں فائدے اٹھاتا ہے اپنے سلامت قلب کی وجہ سے، تو وہ کئی گنا زیادہ وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے نقصان میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کا دل بیمار تھا۔ تو انسان، بڑی تعجب کی بات ہے کہ بدنی یا جسمانی بیماریوں کی علاج کے لیے تو جلدی دوڑتا ہے، اس کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ جلدی اس کے جسم ٹھیک ہو جائے، اس کا بدن صحیح و سالم ہو جائے، اور اس کی آدھی فکر بھی اپنے دل کی بیماری کی طرف وہ نہیں کرتا ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، اس کو ٹھیک کیا جائے۔ اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے انسان کے لیے، اور قابل غور ہے۔ دنیاوی انسان، دلوں کا مریض یا دلی مریض، دنیاوی نفسانی خواہشات کو تو پا لیتا ہے، جو سلیم القلب مومن نہیں پاتا ہے، متقی پرہیزگار نہیں پاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایسے مریض کو، جو دل کا مریض ہے، بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دلوں کی بیماریوں میں سے ایک خطرناک قسم کی بیماری یہ ہے کہ دلوں میں قساوت کا پیدا ہو جانا۔ کیا مطلب قساوت؟ دل سخت ہو جانا۔ کیا مطلب دل سخت ہونا؟ کہ انسان کا دل نرم نہیں ہو، اللہ کی اطاعت اور عبادت کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو بالکل اس کی نماز جو ہے بالکل خانہ پوری کے جیسے فل ان دا بلینک جیسے ہوتے ویسے ہوتی ہے، نہ کوئی خشوع کی نماز میں ہوتا ہے، نہ کوئی للہیت ہوتی ہے۔ قرآن سنتا ہے تو قرآن سننے کا لطف، عبادت کا مزہ اس کی زندگی میں نہیں آتا ہے۔ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو سنی انسنی کر دیتا ہے، بلکہ اس کو نماز کے لیے اٹھنا، مسجد جانا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، عمرے کرنا، یہ سب بہت بھاری محسوس ہوتا ہے، بڑی تنگی اس کو ہوتی ہے۔ تو یہ مریض ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اسی لیے یہ غافل ہے، اور اللہ کے ذکر سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی اطاعتوں سے دور بھاگتا ہے۔ اس کو جب رمضان اگر آ جائے، لوگ خوش ہوتے ہیں کہ رمضان مبارک آ گیا، عبادتوں کا بخشوانے کا مہینہ آ گیا، تو اس کو انتظار، اس کو افسوس ہوتا ہے کہ اب یہ مہینہ آ گیا، اب اس میں روزے رکھنا ہے، اور اس میں قرآن پڑھنا پڑے گا، اور اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع وہ نہیں کر پاتا ہے، اور اس کو انتظار ہوتا ہے کہ جلدی سے رمضان ختم ہو جائے، یہ روزے نکل جائیں، یا تو دن کا روزہ ختم ہونے کا انتظار رہتا ہے کہ سورج غروب ہو جائے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کو آرام سے کرنے لگے، یا شوال کا چاند نظر آ کر عید آ جائے اور رمضان کا یہ مہینہ ختم ہو جائے، تاکہ وہ اپنی راہ روی کی زندگی نفسانی خواہشات کی اتباع میں گزار سکے۔ یہ مریض انسان ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اور ایسے سخت دلوں کے سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق اتارا ہے، اور ایمان والے اہل کتاب کے جیسے نہ ہو جائیں، ان یہود و نصارا کے جیسے نہ ہو جائیں
جو ان سے پہلے آئے اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادتوں سے ان کی زندگیاں خالی رہیں، ایک مدت گزری، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. تو یہاں وعید آئی ہے، ڈرایا گیا ہے اہل ایمان کو کہ وہ یہود و نصارہ کے جیسے نہ چلیں جن کے دل سخت ہو گئے. اللہ رب العالمین نے انہی کے بارے میں، بنو اسرائیل کے بارے میں بیان فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، بالکل پتھر کی طرح سخت یا اس سے بھی زیادہ سختی تمہارے دلوں میں آ گئی کہ کوئی ایمان کی بات ایسے سخت دل پر اثر نہیں کرتی ہے، اور کوئی عذاب ایسا نہیں کہ جس سے انسان سدھر جائے اور اگلے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. جب دل سخت ہو جائے تو پھر انسان کی فکر آخرت کی ختم ہو جاتی ہے. اب وہ آخرت کی تیاری کی طرف توجہ نہیں دیتا، نہ اطاعت اور عبادت کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے. سخت دلی کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان صرف اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرتا ہے. لوگوں کی موتیں، جنازے، بیماریاں، عذاب کا ذکر، قرآنی آیات کا سننا، نمازیں پڑھنا، نصیحتیں، اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتی کیونکہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے. نہ کوئی بھلائی اس کو یاد رہے گی، نہ کوئی نیکی کی طرف اس کی توجہ ہوگی، نہ منکر کو منکر سمجھے گا، برائی کو برائی سمجھ کر اس کو چھوڑے گا، بلکہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنا ہو جائے گا، اور فرائض اور واجبات کو چھوڑنا بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اہل علم بیان فرماتے ہیں، ما ضرب المرء بعقوبۃ اشد من قسوۃ القلب، انسان کو اگر سخت سزا دنیا میں کوئی مل سکتی ہے تو وہ قسوت قلب ہے، دلوں کی سختی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی سخت عذاب اللہ کی طرف سے دنیا میں نہیں اترتا ہے. ایمان کی کمزوری اس سے پیدا ہوتی ہے، اور من اعظم اسبابها الاسراف فی المعاصی، کیا وجہ ہے، کیا بڑا سبب ہے کہ جس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. تو دلوں کی سختی کا یہ بڑا اہم ترین سبب یہ ہے کہ معاصی، نافرمانیوں میں اسراف، کبھی غلطی ہو جائے، ایسا نہیں، غلطیوں پر غلطیاں کرتا رہتا ہے، گناہوں پر گناہ. ایک گناہ صبح کیا تو دوپہر میں دوسرا گناہ، شام میں دوسرا گناہ، اور پھر اس کے بعد رات میں، یعنی کنٹینیو مسلسل گناہوں میں زندگی اس کی ہوتی ہے. تو یہ گناہوں میں جو پڑی زندگی رہتی ہے انسان کی، یہ سبب ہے بہت بڑا جس آتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بارے میں، جن کے دل سخت ہو گئے تھے یا سخت کر دیے گئے تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے عہد شکنی کی وجہ سے، جو انہوں نے عہد کیا، وعدے کیے تھے، وہ انہوں نے توڑ دیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر لعنتیں برسائیں، ان کے دلوں کو سخت کر دیا. وہ لوگ آیتوں کو اس کی جگہ سے ہٹانے لگے، مٹانے لگے، بدلنے لگے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کریمہ، سخت دل لوگوں کی جو گناہوں کی وجہ سے سختی ہوتی ہے دلوں میں، اس کے متعلق بیان کیا اللہ نے. فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر جو زنگ لگ گیا، یا دلوں پر جو زنگ آ گیا، اس کی وجہ ان کے کرتوت ہیں، ان کے اعمال سیئہ ہیں. ما کانوا یکسبون، جو لوگ کماتے تھے، مطلب جو وہ لوگ برائیاں کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا. اور اس کی تفسیر میں ایک صحیح حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب، ان العبد اذا اخطأ خطیہ،
نکتا فی قلبہ نکتہ، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک، کیا کہیں گے اس کو، ایک نکتہ، ایک پوائنٹ رکھا جاتا ہے. بندہ جب غلطی کرتا ہے، کوئی ایک گناہ کرتا ہے، تو ایک نکتہ اس کے دل پر ڈال دیا جاتا ہے. فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، اگر وہ اس کو ہٹا دے، اس نقطے کو، اس پوائنٹ کو، یا ڈراپ تو نہیں، کیا کہیں گے اس کو، پوائنٹ شاید انگریزی میں، نقطہ، اردو میں نقطہ کہتے ہیں اس کو. تو اگر اس کو وہ ہٹا دے، کیسے؟ اس گناہ سے استغفار کرے، توبہ کرے، معافی مانگ لے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے اس نقطے کو. وَإِنْ عَادَ، اگر وہ دوبارہ وہی گناہ کرتا ہے، جیسے گناہ پر گناہ ہے نا، وہ اس گناہ کی طرف پھر لوٹتا ہے، زید فیہ، تو وہ نقطے اس کے بڑھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دل پر چھا جاتے ہیں پورے. اور یہی ران ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، یہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں کیا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر جو زنگ آیا وہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. بات کلیئر ہو گئی، سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو خطرناک قسم کی بیماری دلوں کی سختی ہے، جس سے انسان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے. دنیا میں اگرچہ وہ کچھ اپنے فائدے، نفسانی خواہشات کے حاصل بھی کر لے، لیکن آخرت میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا انجام بہت برا، بہت بھیانک ہوتا ہے. تو یہ دلوں کی سختی کی سب سے اہم بڑی وجہ یہ ہے کہ گناہوں میں مسلسل انسان کی زندگی گزرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے اور اپنے دل کو نرم کر لے، نہیں، غلطیوں پر غلطی، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ. یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، یا دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی زنگ کے بارے میں، جو رانا جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں هو الذنب علی الذنب، گناہ پر گناہ کرنا، یہ ہے ران، مطلب زنگ. حتی یعمل قلب فیموت، گناہ پر گناہ کرنا یہاں تک کہ دل اندھا ہو جائے اور پھر مردہ ہو جائے. دیکھیے مطلب انسان اگر گناہ کرتے رہے تو کیا ہوگا؟ اس کا دل اندھا ہو جائے گا اور دل مردہ ہو جائے گا. دل کی ایک زندگی ہوتی ہے کہ دل آباد رہے، زندہ رہے، لیکن دل زندہ نہیں، دل مردہ ہو جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا جیسے جسم کی زندگی ہے نا، ویسے دلوں کی بھی زندگی ہے. اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ کے کلام کو پڑھنا، یہ دلوں کی زندگی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کفر کرا جائے، شرک، بدعات، خرافات، نافرمانیاں، گناہوں پر گناہ، مسلسل گناہ، یہ دلوں کا مردہ ہونا ہے. اسی لیے جیسے مردہ، یہ اردو شاعری میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. یہ الفاظ جو ہے اردو میں آپ نے سنا ہوگا. جو مانتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں دل مردہ بھی ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسے دلوں کے لیے جو مردہ ہو چکے ہیں، جو سخت دل ہیں، جو اس بیماری کا شکار ہیں، ان کے لیے سخت وعید سنائی ہے. فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. ویل ہے، ویل یعنی ہلاکت ہے، یا جہنم کی وادی کا نام ہے، یا بربادی اور ہلاکت ہے سخت دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے دور رہتے ہیں. اور آگے فرمایا اللہ نے اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. غور کیجئے اس آیت پر، دو بڑے نقصانات سخت دل لوگوں کے لیے بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 بربادی، دنیا اور آخرت کی بربادی یا آخرت کی بربادی. نمبر 2 گمراہی. ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ اللہ دکھا. لیکن اگر ہمارے دل سخت اگر ہو گئے تو پھر یہاں بتایا گیا اس آیت میں اولئک فی ضلال مبین، وہ ہدایت نہیں بلکہ گمراہیوں میں پڑے رہیں گے. اس کے بعد ایک قاعدہ، ایک پرنسپل جو طے شدہ
قاعدہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک عقیدے کا ایک قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان الایمان یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، کہ ایمان انسان کا نیکیوں سے بڑھتا ہے، گناہوں سے گھٹتا ہے. سنا ہوگا آپ نے، ہم نے پڑھایا بھی ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا. ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے، گناہوں سے گھٹتا ہے. تو جب ایمان گناہوں سے گھٹ جائے، ایمان نافرمانیوں کی وجہ سے کم ہو جائے، تو پھر اس جو ایمان کم ہو گیا تو اس کی وجہ سے دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے. پھر انسان حقوق کو نہیں ادا کرتا، واجبات کو ادا نہیں کرتا، فرائض کو ادا نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. تو اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، کیسے کریں گے علاج اس کا؟ مجاہدہ کرنا، لڑنا اپنے آپ سے. اپنے آپ سے لڑنے کا مطلب یہ ہے نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہونا، اللہ کے ذکر میں زندگی گزارنا، گناہوں سے توبہ کر لینا، سچی توبہ، ایسی توبہ کہ اس کے بعد پھر قدم نہ بڑھائیں اس گناہ کی طرف، یا ہاتھ نہ ہمارا نہ بڑھے اس گناہ کی طرف. تو پھر یہ دلوں کی سختی ختم ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو انسان سخت دل ہوتا ہے اس کی زندگی جو ہے بدبختی کی زندگی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ پریشان حال، ٹینشن، یا ایک ہے نا بیماری، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. آپ دیکھیں وہ ڈپریشن میں چلا گیا، ڈپریشن. ارے کہاں کا ڈپریشن بھائی؟ یہ اصل دلوں کی سختی کی وجہ سے ہے. اگر انسان مومن اپنے دل کا علاج کرے، اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرے، گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ کے ذکر میں اس کی زندگی ہو، فرائض ادا کرتے رہے، تو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو، یا ٹینشن ہو، یا بی پی ہائی ہو، یا شوگر وغیرہ کا پیشنٹ بن جائے. ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ انسان کی ایمان کی کمزوری، یا کہیں آپ جو ہے اعمال صالحہ سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اگر انسان اپنے نفس کو عادت ڈالے اطاعت کی، تو اس کے لیے پھر عبادتوں کو انجام دینا، ایک سعادت مند زندگی گزارنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم. دیکھیے، ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ. قرآن ہمارے پاس ہے، رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، دعا ہے کہ اللہ خیر خوبی سے پانے والا بنائے ہم سب کو. اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو ابھی آپ نے سنی مجھ سے، اس آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ نے بہترین کتاب اتاری، بہترین بات کتاب کی شکل میں اتاری ہے. کیا ہے وہ کتاب؟ قرآن مجید، جس کی آیتیں متشابہ ہیں بعض، اور ایسی آیتیں ہیں قرآن میں کہ جس سے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے جلد جو ہے سخت ہو جاتے ہیں، مطلب ڈرنے لگتے ہیں ان کے جلد. ثم تلین جلودہم، پھر اس کے بعد اللہ کے ذکر سے ان کے جلد اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. سنیے آیت ہے، ثم تلین، یہی موضوع سے تعلق ہے، جلودہم وقلوبہم، ان کے سکن، جلد اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے تلینو، نرم ہو جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کی سختی ختم ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو یا خبردار کہ دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. تو اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے. اور یہ نرم دل کس کو کہتے ہیں؟ اس کی مثال دیتے ہیں کہ نرم دل وہ دل ہوتا ہے کہ جب نصیحت کی کوئی بات سنیں، جیسے آپ درس سنیں، خطبہ سنیں، یا کوئی بھی آپ کو نصیحت کر رہا ہو، تو فوراً متاثر ہو جاتے ہیں. رونے والی بات ہو تو رونے لگتے ہیں، ڈرانے والی باتیں ہیں، آیتیں حدیثیں، تو ڈرنے لگتے ہیں، خوش ہونے والی چیزیں ہیں تو خوش ہوتے ہیں. تو نصیحت کا اثر ان کو ہوتا ہے کیونکہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں. اور اس نصیحت کا پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں اور اللہ کے سوا باقی چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، ہر اس چیز کی طرف دوڑتے ہیں جو چیز ان کے رب کے ان کے قریب کر دے، ان کو ان کے رب سے قریب کر دے گی. پھر قرآن سنتے ہیں تو قرآن کا اثر ہوتا ہے، قرآن کی آیتوں سے ڈرنے لگتے ہیں، قرآن کی آیتیں ان پر اثر کرتی ہیں. حدیثیں سنتے ہیں تو حدیثوں کا اثر ان پر ہوتا ہے. خشوع و خضوع کی زندگی، خوف کی زندگی، امید کی زندگی اور اللہ کے عذاب کا ڈر
زندگی ہوتی ہے. یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں کیونکہ نرم دل لوگ ہیں یہ، اور فلاح اور کامیاب ہونے والے یہ لوگ ہیں. مطمئن دل ان کے پھر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو یا باخبر ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو بتایا ہے، دعوت دی ہے اس طرف کہ اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں، سختی کو ہٹائیں اور اللہ کی یاد ہمیشہ کریں تاکہ دلوں کی سختی ختم ہو جائے اور دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ کے ذکر، کیا بھی ایمان والوں کے لیے اب کیا بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ڈر جائیں، نرم ہو جائیں، ڈر جائیں، خشوع پیدا ہو دلوں میں، ڈر جائیں اللہ کے ذکر سے اور جو حق اللہ نے اتارا یعنی شریعت سے، قرآن سے. آخر میں اللہ سے دعا گو ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے. بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہے یہ دلوں کی سختی، جو ظاہر تو نہیں ہوتی ہے لیکن اندر رہ کر اپنا خطرناک کام کرتی ہے، اور ایسا کام کرتی ہے کہ جس سے انسان کی آخرت جو کہ اصل ہے اس کا خزانہ ہے وہاں پر، وہ برباد ہو جاتی ہے. پھر وہ جہنم میں جاتا ہے اور پچھتاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ایسی قسوت قلب، دلوں کی سختی سے ہمارے دلوں کو محفوظ رکھے. اور اللہ جس طریقے سے ہم اپنی جسمانی بیماریوں کے علاج میں فکر مند رہتے ہیں، اس سے زیادہ دلوں کی بیماریوں کا علاج کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور سخت دلی سے ہمارے دلوں کو محفوظ رکھ، ہمارے دلوں کو نرم بنا، اور ایسے نرم بنا کہ قرآن کا اثر ہم پر ہو، نصیحتوں کا اثر ہم پر ہو، آیتوں اور حدیثوں کا اثر، مواعظ کا اثر، اور قبرستان کی زیارت کا، نماز جنازہ پڑھنے کا اثر ہماری زندگی پر ہو جائے. ہم تیری طرف لوٹ جائے اللہ، گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لیں اور ایمان والی اور خشوع و خضوع والی، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی ہم سب کی ہو جائے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہے دلوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری جو موضوع تھا خطبے کا ہم نے بیان کیا، اور وہ ہے دلوں کی سختی. اس کے علاوہ اور بھی بیماریاں ہوتے ہیں جیسے کہ حسد، بغض، وہ بھی سختی کی وجہ سے آتے ہیں جو اہل علم نے ذکر کیا. لیکن میں جسٹ آپ کے علم کے لیے بتا دوں کہ دلوں کی اور بیماریاں کیا ہوتی ہیں. دلوں میں نفاق ہونا، ٹھیک ہے، ایمان سے خالی کفر سب سے بڑی بیماری ہے، وہ بھی سخت دل کی وجہ سے بھی ہوتی ہے وہ چیز، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے حسد، بغض، ٹھیک ہے، کینہ، یہ الفاظ جانتے ہیں نا سب آپ، بغض، حسد، نفرت، مسلمان بھائیوں سے جلنا جس کو بولتے ہیں ہم عام اردو میں، اور نفرت کرنا، دشمنی دلوں میں، یہ تمام دلوں کی بیماریاں ہیں. اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. میں ایک قول بتا کر ختم کر دوں بات کو. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے جو میں نے بتایا بھی تھا اس سے پہلے خطبوں میں، کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں انسان کی حالت کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہی جسم کے ظاہر کو ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے. اس کا ظاہر اچھا، اس کا چہرہ اچھا ہو، بال، کپڑے، ہاتھ، پیر، ظاہر، لیکن اپنے ہی جسم کا ایک اہم حصہ دل جو بہت اہم رول ادا کرتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے، اس کو اچھا رکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. یعنی انسان اپنے ایک پارٹ کو ٹھیک کرتا ہے جو ظاہری پارٹ ہے اس کا، دوسرا اس کا باطنی پارٹ ہے، حصہ ہے، اس کو ٹھیک نہیں کرتا، اس کو گندا کر کے رکھ دیتا ہے، خبیث کر کے رکھ دیتا ہے، مریض کر کے رکھ دیتا ہے. تو اس پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آپ، یہ تو ایسی بات ہوئی جو ایک پیر دھویا دوسرا پیر نہیں دھویا، ایک ہاتھ صاف کیا دوسرا ہاتھ صاف نہیں کیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں تو سمجھ دے، توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کو بچائے. آخر میں اللہ سے یہ بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس کے بعد پھر رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ آنے والا ہے، خیر خوبی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ ہم سب کو وہ مہینہ پانے والا، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا اور جنت میں اپنی جگہ بنانا، جہنم سے اپنی گردنوں کو آزاد کروانا. اللہ اس کی ہم سب کو توفیق دے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیں.